آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں پاکستان کی پہلی اور واحد ایلیویٹر میکر سے، جنہوں نے ایسا وقت بھی دیکھا کہ وہ شاید خود سے سڑک بھی پار نہیں کرتی تھی، پھر ایسا وقت آیا کہ ایلیویٹرز بنائیں اور بڑی بڑی کمپنیز میں لگائیں، اور آج پورے پاکستان میں پہلی اور واحد خاتون ہیں جو ایلیویٹرز کی ایک بزنس کمپنی رن کر رہی ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میرا نام دانش حسین۔ آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں پاکستان کی پہلی اور واحد ایلیویٹر میکر سے، جنہوں نے ایسا وقت بھی دیکھا کہ وہ شاید خود سے سڑک بھی پار نہیں کرتی تھی، پھر ایسا وقت آیا کہ ایلیویٹرز بنائیں اور بڑی بڑی کمپنیز میں لگائیں، اور آج پورے پاکستان میں وہ پہلی اور واحد خاتون ہیں جو ایلیویٹرز کی ایک بزنس کمپنی رن کر رہی ہیں۔ تو آئیے ان سے ملاقات کریں گے اور ان سے جانیں گے اب تک کتنی لفٹس لگوا چکی ہیں اور آگے کے کیا ارادے ہیں۔ عورت بہت مضبوط ہے جب ارادے پختہ ہوں اور اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل ہو تو کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے، اور میں اپنے آپ کو لوہے کی طرح بنانا چاہتی تھی، ایک مضبوط اور طاقتور، کیونکہ میں بزدل بن کے زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ جب مجھے طلاق ہوئی اس کے بعد میرے بھائی اور بھابھی نے مجھے فل سپورٹ کیا، میرے پیرنٹس نہیں تھے، لیکن میں ہمت نہیں ہاری اور میں نے اپنے کام کو دن رات تگو کی، اس کو سیکھا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت کرم ہے، مجھے اتنا نوازا کہ جس کا میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ ایک ایسی ایلیویٹر کمپنی کو آپ رن کر رہی ہیں اور پہلی نہ صرف خاتون ہے بلکہ واحد پاکستانی خاتون ہے جو کہ اس کمپنی کو چلا رہی، تو یہ کیسے عجیب سا نہیں لگتا؟ لوگ نہیں کہتے کہ یہ مردوں کا کام؟ ایکچولی میں نے اپنے آپ کو مرد ہی بنا لی ہے، کیونکہ جب تک میں خود میں لوہا کے ساتھ مل کے لوہا نہیں بننا تھا میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں اس معاشرے میں موو ہی نہیں کر سکتی تھی۔ ہمارا معاشرہ جس طرح کا ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں، کیونکہ ایک طلاق یافتہ اور ایک بیوہ کے ساتھ کیا سلوک کیے جاتے ہیں معاشرے میں۔ یہ کام شوق تھا یا پھر اس وقت کی مجبوری؟ ہاں، کام شوق کے بغیر نہیں ہوتا، اور کچھ ارادے بھی پختہ تھے، کچھ انوکھا بننا چاہتی تھی، سب سے ڈیفرنٹ، اور اس فیلڈ کے علاوہ کوئی بھی ڈیفرنٹ نہیں تھی، کیونکہ ہر فیلڈ میں فیمیل تھیں۔ یہ واحد ایسی فیلڈ ہے جس میں پاکستان میں کوئی فیمیل کام نہیں کر رہی تھی، اور مجھے دن رات یہی شوق تھا کہ میں اپنی کمپنی رن کر سکوں۔ جب شروع کیا تھا تو لوگوں نے آپ سے کہا نہیں کہ کوئی عورتوں والا کام کریں، کیا مردوں والا کام آپ کیوں کریں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں، اب بھی لوگ کہتے ہیں، لیکن لوگ اگر آپ وائٹ گاڑی لیں گے نا تو لوگ آپ کو کہیں گے وائٹ نہیں ریڈ ہونی چاہیے، اور بلیک لیں گے تو کہیں گے نہیں بلو لینی چاہیے۔ لوگوں کے پیچھے لگیں گے تو ہم کبھی کامیاب نہیں۔ تو اب کامیابی کے بعد کیا وہ لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے؟ میرے تو بہت سے مخالف ہیں، کیونکہ میں کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتی۔ میرے لیے انسانی جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں کام کو ریجیکٹ کر دوں گی اگر مٹیریل پہ کمپرومائز نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے شوق ہے کام کا، پیسوں کا لالچ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پیسوں کا لالچ ہو تو پیسہ بہت ہے اس کام میں، اور میں اپنے شوق کے لیے کر رہی ہوں، اور میں یہ اویئرنیس دینا چاہوں گی ان سب لوگوں کو جو لفٹیں لگواتے ہیں، ان کو ہدایت دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ ریٹ زیادہ ہیں اور یہ کم ہے۔ یہ بات کیوں نہیں سوچتے وہ لوگ کہ اس میں کوئی بات ہوگی، مٹیریل میں لو ریٹ اور ہائی ریٹ میں کوئی وجہ ہوگی جو اس طرح سے ہے۔ یہ کام نہ صرف مشکل ہے بلکہ ایک بڑا رسکی بھی ہے، کئی جانیں وابستہ ہیں اس کام سے اور خدا نخواستہ کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، ایسے حادثات بھی ہوئے ہیں، تو کتنا پریشر ہے دماغ پہ؟ نہیں، میں تو بڑے سکون سے اور ایزیلی ہو کے کرتی ہوں، کیونکہ جب شوق اور لگن ہو اور اپنے رب پہ بھروسہ ہو تو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوتی، ہر کام ایزیلی ہوتا ہے۔ کافی بار ہوا کہ میں لفٹ میں ہوں اور ایکسیڈنٹ بھی ہوئے، کیونکہ ٹیسٹنگ کے دوران میں ڈائریکٹ کلائنٹ کو نہیں دیتی، میں پہلے خود اکیلی اس میں ٹریول کرتی ہوں، نہ ہی اپنے امپلائیز کو، کیوں؟ مجھے اپنی جان سے زیادہ اپنے ٹیم کی فکر ہوتی ہے۔ پہلے ٹیسٹنگ کے لیے میں خود اس میں وزٹ کرتی ہوں، بعد میں کسی اور کو۔ تو یہ کام تو خطرناک ہے، لیکن خطرناک کاموں سے کھیلنا ہی اصلیت ہے۔ کبھی حادثہ رونما ہوا آپ کے ساتھ یا ٹیم کے کسی ممبر کے ساتھ؟ میرے ساتھ تو بھی کافی بار ہوا اور ٹیم کے ورکرز کے ساتھ بھی ہوا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان ہمیشہ محفوظ رکھی، کیونکہ ہمارا کام ہی 3 فیز سپلائی پہ ہوتا ہے،
بہت خطرناک کام ہوتا ہے. تو کیا کارپوریٹ سیکٹرز کے بھی کام کیے ہیں آپ نے؟ الحمدللہ ہاں جی، کارپوریٹ سیکٹر پہ بھی کیے ہیں، بڑے بڑے 5 سٹارز ہوٹلز میں، مالز میں، پلازا میں، گھروں میں اور ہاسپٹلز میں بھی. تو چونکہ آپ نے کہا کہ کوالٹی پہ آپ کمپرومائز نہیں کرتے، یعنی کہ میٹیریل اچھا استعمال کرتے ہیں، پیسے نہیں بچاتی، کیونکہ ظاہر انسانی جان کا معاملہ ہے. پھر بھی مشین ہے، خدا نخواستہ کچھ ایسا ہوا کہ آپ کو شکایت ملی، آپ نے کوئی انسٹالیشن کیا، اس کے بعد اس سے کوئی حادثہ رونما ہوا؟ اللہ پاک کا کروڑ شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا. اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ کسی اور سے کام کروا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے علاوہ جب کوئی اور ان نون بندہ کام کرے گا تو ظاہر ہے وہ اس کو کچھ نہ کچھ مس کرے گا، جس کی وجہ سے یہ ایشوز آتے ہیں. لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم نے جو بھی کام کیے کامیاب ہوئے. تو اب جو نئے آنے والے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے اس کام میں آئیں، کیونکہ یہ تو مردوں کے لیے بھی بڑا خطرناک سا کام لگتا ہے، اور آپ خواتین کو دعوت دے رہی ہیں جن کو صنف نازک کہا جاتا ہے کہ وہ آئیں اور اس طرح سے ایلیویٹرز پہ کھڑے ہو کے اسے نٹ بھی کسیں اور اس پہ کام بھی کریں. میں ایک سامنے آپ لوگوں کی مثال ہوں کہ عورت سب کچھ کر سکتی ہے، اور مرد حضرات تو آلریڈی کر ہی رہے ہیں. فیمیل آئیں تو مزہ تو تب ہے، مجھے دلی خوشی ہوگی کہ فیمیل اس فیلڈ میں آئیں. مارکیٹ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ کیا آپ کو ٹف ٹائم دیتے ہیں، آپ سے جلتے ہیں؟ سر اس پہ نہ ہی کہیں، اس پہ شعر ہی ہے کہ ناز ہے طاقت گفتار انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے نادانوں کو. کیا کہنے زبردست. اچھا یہ بتائیں کہ اس بزنس کو جو آپ رن کر رہے ہیں تقریباً 20 سال سے، انڈیویجلی اور جوائنٹ وینچر سے بھی، تو اس میں کتنا آپ کما لیتی ہیں تقریباً؟ آپ 50 ایک ایلیویٹرز آپ نے بنائی ہیں. اللہ پاک کا بہت شکر ہے، میں نے کبھی اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اس کو گننا نہیں. خوشی ہے بانٹو، پیسہ ہے بانٹو، رزق ہے بانٹو، بانٹتے رہو. کبھی اس کو ضرورت ہی نہیں محسوس کی کیلکولیشن کرنے کی. آپ کی اس کمپنی میں آپ کے کتنے ملازمین یا امپلائیز ہیں جو آپ کی اس کمپنی سے تنخواہ لیتے ہیں؟ الحمدللہ ابھی ہیں اس وقت 7 لوگ ہیں، اور اگر کام زیادہ ہو تو پھر میں ٹیم ہائر کرتی ہوں، کیونکہ میں پرماننٹ افورڈ نہیں کر سکتی، ایک چھوٹے لیول پہ ہوں. اور جب کرونا کی صورت میں تھا تب میں نے 2 کر دیے تھے، کیونکہ انہوں نے اور کوئی سرکل چلا لیا تھا اس وجہ سے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرا فیملی کی طرح ہم لوگ، میری ٹیم میرے ساتھ ہے. تو کیا مارکیٹ میں آپ کا نام اس حد تک بن چکا ہے کہ لوگ آپ کے کام سے مطمئن ہوں، یا پھر لوگ گھبراتے بھی ہیں کہ خاتون ہے پتہ نہیں ہماری ایلیویٹر کو گرا ہی نہ دیں؟ نہیں گھبراتے تو نہیں ہیں. جب ان کو ریٹ میرے سے کوئی کم دے دیتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اگر ایک چیز میں 3.5 لاکھ کی مثال ہے دے رہی ہوں، تو ان کو کوئی کہے گا نا 1.5 لاکھ میں لگے گی، وہ کہتے ہیں نہیں یہ صحیح ہے جو 1.5 لاکھ میں لگ رہی ہے. اب اس بندے کو نہیں پتا کہ وہ مٹیریل کیا لگا رہے ہیں، وہ SS لگا رہا ہے اور یا MS لگا رہا ہے. مجھے پتا ہے کہ میں کس چیز پہ لگا رہی ہوں اور کیا لگا رہی ہوں. یہ مسئلہ ہے سارا. کیا اب آپ اس لمحے پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ کو یہ لگے کہ ہاں شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی کام کے لیے بنایا تھا، اور اس لیے اس وقت آپ نے وہ مشکلیں دیکھی یا نشیب دیکھا؟ ہاں جی، اس وقت تو میرے لیے دنیا ہی ختم ہو گئی تھی، کہ ایسی کنڈیشن تھی کہ جذباتی بھی کیونکہ آپ کو معلوم ہے عورت بہت جذباتی ہوتی ہے، تو لیکن خودکشی حرام ہے. میں کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ کوئی کرے، اور میں تو یہ کہوں گی اللہ کسی دشمن کی بیٹی کو بھی طلاق یافتہ کا داغ نہ دے. لیکن میرے بھائی اور بھابھی نے مجھے سہارا دیا، جس کی وجہ سے آج میں سب کچھ ان کی بدولت ہوں. ورنہ معاشرہ ہمارا جتنا خراب اور گمراہی کی طرف مائل ہوا ہے، یہ آپ سے بہتر اور یہ عوام سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ہاؤس وائف کے طور پر زیادہ خوش تھیں یا بحیثیت ایک کامیاب بزنس وومن؟ نہیں، وہ لائف بھی میری بہت اچھی تھی، کیونکہ میں نے باہر کی دنیا دیکھی نہیں تھی. لیکن جب مجھے ٹھکرا دیا گیا تو اس جیسی لائف ہی کوئی نہیں ہے. اور میں اسی لیے ہر ایک کو موٹیویٹ کرتی ہوں کہ جاب نہیں کرو، کاروبار کرو، کیونکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تجارت کرو، کاروبار کرو، اس میں برکت ہے. بہت شکریہ میڈم آپ کا. اور شمسہ یوسف جیسی ایک کامیاب بزنس وومن ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل ہیں کہ ایک ایسا کام جو شاید مرد بھی کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، اور ایک عورت ہوتے ہوئے انہوں نے اسے رن کیا، اور آج ایک کامیاب بزنس وومن ہے جو ہمارے لیے بہترین مثال ہے.
इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे अल्लाह निगहबान।